وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء، تفرد بالأولية والقدم، ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شأنه: كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه المعاصي العباد في الخلوات. سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه، يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء، ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعذيبه المسيئين عدل وعفوه تفضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين، صلى الله عليه وآله، الهداة المهديين، من ركب سفينتهم نجا واحتدى ومن تخلف عنها ضل فغرق وهوى. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى، فإنه حبل متين وأروة وثقى، وبمبادرتكم الموت قبل حلوله وإعداد العمل الصالح قبل نزوله، فإنه وارد واقع نازل وإن تفروا منه أو كنتم في بروج مشيدة. الله الله عباد الله، فإن كل حي في الدنيا إلى فناء وكل مدة فيها إلى انتهاء، فوا عجبا كيف هذه الغفلة، وإنما نحن كركب وقوف من أبناء السبيل، سيضرب عليهم تبل الرحيل فيرتحلون عما قليل. وأسفا إلى متى تلك الرقدة ونحن في دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة، لا يدوم أهوالها ولا تسلم نزالها، العيش فيها مذموم والأمان فيها معدوم. كيف لا تعتبرون وإخوانكم قد سلكوا في بطون البرزخ سبيلا، وفقدت أجسادهم وأميت أخبارهم عمدا طويلا، جيران لا يتناسون، أحباء لا يتزاورون، وغربتا من بيت وحدتنا ومنزل وحشتنا ومحت حفرتنا ومفرد غربتنا، ومصيبتا ما أسرع الطلب وأبعد السفر وأقل الضاد ونفصا، إذا أسلمنا الأحباء إلى الملائكة الغلاظ الشداد، وهزنا إذا انقطع ذكرنا عن خواتر الأحباء والأقرباء، وأكلت الديدان محاسننا وتصرمت الأعضاء، فليبقي الباقون قبل أن لا ينفع البكاء، وليستغفرن عن الخطيئات التي تهول بين الأمهات والآباء. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله، وقد قال في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صلوات صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ماہ شعبان معظم کا دوسرا جماعت المبارک، دعا گو خالق کائنات آپ سب کے اعمال اس ماہ مبارک کے صدقے میں قبول و منظور فرمائے، اور جو باقی دن رہ گئے ہیں ماہ شعبان معظم کے، ہمیں توفیق دے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ اعمال بجا لا کے تقرب خداوندی حاصل کریں۔ سب سے پہلے اپنے نفس کو اور پھر آپ کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ بہترین زاد راہ، بہترین نعمت یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ڈرے، اللہ سے خوف رکھے،
اللہ سے ڈرنا در حقیقت اللہ کوئی ڈرنے والی شے نہیں ہے، یا ایسا وجود نہیں ہے جس سے ڈرا جائے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ گویا اس کی معصیت سے بچے، گناہ سے بچے، یہی کمال ہے انسان کا۔ اور واقعاً مخلوقات خداوندی میں سے انسان ہی ایسا ہے کہ جو ارادہ رکھتا ہے، باقی یا تو حیوانات ہیں جو ارادہ نہیں رکھتے، جن کے ہاں عقل نہیں ہے، فقط خواہش ہے حیوان کے اندر، اور ہمارے اوپر ملائکہ ہیں جن کے ہاں گناہ کی کوئی خواہش نہیں ہے، وہاں عصمت ہے۔ یعنی ملائکہ اگر سجدے میں ہیں، رکوع میں ہیں، تو کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ وہاں گناہ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر حیوان کوئی ایسا کام کرتا ہے تو کوئی اسے برا نہیں کہتا، اس لیے کہ وہ ہے ہی حیوان۔ کسی کی فصل میں جا کے کھا لے تو حیوان کو کوئی نہیں ڈانٹے گا، بلکہ اس کے مالک سے بات کرے گا۔ تو حیوان وہ ہے کہ جہاں عقل نہیں ہے، خواہش ہی خواہش ہے، اسے بھوک لگنی ہے، اسے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کس کا چارہ ہے، کہاں کس کا ہے، اس کو پیٹ بھرنا ہے، پیاس لگی اسے پانی پینا ہے۔ اسی طرح اس کے یہاں فقط خواہشات ہیں، عقل نہیں ہے، اور ملائکہ کے اندر خواہشات نہیں ہیں، امر خداوندی کے تابع ہیں۔ وہ جو سجدے میں ہیں وہ سجدے میں ہیں، جو رکوع میں ہیں وہ رکوع میں ہیں۔ مگر انسان کے اندر اللہ نے دونوں طاقتیں رکھ دی ہیں، عقل کی طاقت بھی رکھی ہے، خواہش بھی رکھ دی ہے۔ اس کے اندر تقوی کی طاقت بھی ہے، اس کے اندر شر کی طاقت بھی ہے، اس کے اندر اچھائی کی طاقت بھی موجود ہے۔ تو اگر تو انسان عقل کی بات کو مانتے ہوئے عمل کرے تو یہ پھر ملائکہ سے بڑھ جاتا ہے، خواہش نفس کو دبا کے نیکی کر رہا ہے تو پھر یہ ملائکہ سے بہتر ہے، کیونکہ وہاں خواہش نہیں تھی۔ یہاں خواہش ہے مگر خواہش کو ترک کر کے دبا کے پھر بھی وہ اس آپشن کی طرف جا رہا ہے، نیکی کی طرف، اس کا مطلب ہے اس کا درجہ ملائکہ سے بڑھ کے ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر یہ عقل کی بات نہ سنے، خواہشات میں بہہ جائے، تو قرآن کہتا ہے کہ پھر ان کی مثال چوپایوں جیسی ہے، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہے وہ انسان جو عقل رکھتے ہوئے خواہشات کی رو میں بہہ جائے۔ تو تقوی ایسی طاقت ہے کہ جو انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، نیکیوں کی طرف رغبت دلاتی ہے، اور زاد راہ جو آخرت کا ہے، قبر میں کام آئے گا، وہ آپ کا تقوی ہی ہے۔ اعمال کا ثواب بھی بنیاد تقوی ہے، اور یہ اعمال کروائے بھی اسی لیے جا رہے ہیں تاکہ تمہیں متقی خدا دیکھنا چاہتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس لیے لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ آئیے آج کا جو موضوع ہے وہ انتہائی اہم ترین موضوع ہے، جو قرآن کی کچھ آیات میں آپ کے سامنے خدمت میں عرض کروں گا تاکہ میرے لیے اور آپ کے لیے باعث ہدایت ہو۔ وہ ہے توبہ۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ لوٹنا، اس کا جو لغوی معنی ہے ڈکشنری میں جا کے دیکھیں گے، پلٹنا، لوٹنا، تائب پلٹنے والا، یعنی جو صراط مستقیم سے ہٹ گیا ہے جادہ حق سے اور پھر پلٹ کے اپنے اسی رستے پہ آ گیا ہے، اس کو تائب کہتے ہیں۔ اور خدا کون ہے؟ تواب، مبالغے کا صیغہ ہے۔ اس کی ایک صفت کیا ہے کہ وہ تواب ہے، بہت زیادہ لوگ جس کی طرف پلٹ کے آتے ہیں، گناہگاروں کو بخشنے والا، تواب۔ یعنی انسان ہے، اگر غلطی ہو جائے، یہ نعمت ہے، لطف خدا ہے، یاد رکھیے گا۔ لطف خداوندی یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ اس نے کھلا رکھا ہے۔ اگر یہ توبہ کا دروازہ نہ کھلا ہوتا تو پھر مایوسی ہی مایوسی تھی۔ اور جب حدیث قدسی ہمارے ہاں موجود ہے، حضرت آدم کو نکالا گیا جنت سے، اور شیطان کا وہ قصہ ابلیس کا آپ نے سارا سنا ہے، تو وہاں پہ ابلیس نے مہلت مانگی تھی کہ مجھے وقت معلوم تک جو ہے نا تمہیں مہلت دے دی گئی، اور اسے مہلت جب اللہ سے ملی تو اس نے ایک اسٹیٹمنٹ دی، وہاں پہ ایک بیان دیا، جا تو رہا ہوں، میں نے تجھے نکال دیا ہے، مجھے دھتکار دیا ہے، رجیم بنا دیا ہے اللہ، مگر اس آدم کی ذریت کو بہکاؤں گا، کبھی دائیں جانب سے آ کے، کبھی بائیں جانب سے آ کے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، میں اس کی ذریت کو بہکاؤں گا۔ یہ شیطان نے وہاں پہ
اور بھی قرآن مجید کے اندر بہت ساری اس کی بیانات موجود ہیں. ایک بیان یہ ہے کہ میری باپ دشمنی ہے اس سے. قرآن بھی کہہ رہا ہے انہ عدو مبین. چھوٹا دشمن نہیں ہے شیطان، بڑا دشمن ہے اور کھلا دشمن ہے. ایک چھپا ہوا دشمن ہوتا ہے، شیطان چھپا ہوا دشمن نہیں. اوپنلی وہ کہہ رہا ہے کہ میں اے آدم اور تیری اولاد کے ساتھ، اے آدم تیری اولاد کے ساتھ دشمنی کروں گا، کیونکہ میں نکلا ہوں تیری سبب سے. اب میں دشمنی کروں گا تیری اولاد سے. دائیں جانب سے آ کے بہکاؤں گا، بائیں جانب سے، آگے سے، پیچھے سے، صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا، اب وہاں آ کے بہکاؤں گا. اب آواز حضرت آدم آئی، بار الہا یہ آ کے میری اولاد کو بہکائے گا، تو میری اولاد کو تو نے کیا چیز دی ہے، نعمت دی ہے کہ اگر یہ بہکائے تو کیسے بچے ان سے؟ تو حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ اے آدم ہم نے توبہ کی نعمت عطا کی ہے تیری اولاد کو. اور واقعاً یہ ایسی نعمت ہے توبہ کی، یعنی اگر انسان جیسا کہ امتحان دے رہا ہو، 3 گھنٹے 4 گھنٹے یا 2 گھنٹے کا جو وقت ہوتا ہے اس کے پاس اختیار ہوتا ہے. اگر کوئی غلط جواب ہے تو اس کو کاٹ کے پھر صحیح جواب لکھ سکتا ہے. کہ آدم اگر کوئی تیری اولاد میں سے مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کر لے، میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں. اور نبی اکرم سے بھی اسی طرح کی ایک حدیث موجود ہے. نبی اکرم سے بھی صحابہ نے کہا کہ 1 سال کر سکا، 1 مہینے، 1 ہفتہ، 1 دن، اور حتیٰ کہ کہا کہ اگر روح یہاں تک آ چکی ہو، یعنی نیچے جڑ سے نکل چکی ہو اور وہ پھر بھی سچی توبہ کرے، میں اس بندہ گناہگار کی توبہ کو قبول کر لیتا ہوں. اتنا وہ کریم ہے، اتنا رحیم ہے. انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا بندہ پلٹ کے میری بارگاہ میں آئے توبہ کرے. شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بندے کو توبہ کی طرف نہ جانے دے، کیونکہ اتنی مشکل سے گناہ کروائے ہیں. اب یہ بندہ جا کے توبہ کر لے، استغفار کہہ دے، سچے دل سے تائب ہو جائے، اس کی محنت تو برباد ہو گئی. قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ جب میرا بندہ توبہ کرتا ہے تو میں اس کے سیئات کو، اس کی غلطیوں کو، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں. عجیب. یہاں پہ اس آیت کے متعلق امام صادق فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو شیاطین کے اندر پریشانی اور ایک کھلبلی سی مچ گئی کہ یہ کیا ہو گیا. 60 بار 50 بار سے ایک بندے کو گمراہ کریں اور اس کے بعد وہ توبہ کر لے، اللہ توبہ بھی قبول کرے اور اس کے گناہوں کے ایکول اسے نیکیاں بھی عطا کر دے. تو لہذا کیا کریں؟ اب طے یہ ہوا کہ اس بندے کو توبہ کی طرف نہ جانے دے. سب سے زیادہ جو شیطان روکتا ہے، میں نے اس دن بھی وہ حدیث کا ترجمہ عرض کیا تھا، 2 چیزیں ہیں. ایک توبہ، کسی طریقے سے یہ بندہ توبہ کا خیال دل میں نہ لے آئے، کیونکہ توبہ کی جتنے اس کے گناہ ہیں وہ سارے معاف ہو گئے. ایسے پاک ہو گیا گناہوں سے جیسے ابھی پیدا ہوا ہے، سچے دل سے جو توبہ کرے. مگر کوشش یہی ہے کہ وسوسہ پیدا کیا جائے. ابھی توبہ کر کے کیا کرے گا؟ بوڑھا ہو جائے گا، ابھی پھر کچھ سال اور گزر جائیں پھر جا کے توبہ کر لینا. یہ ایک اس کا وسوسہ ہے، ایسا تیر ہے شیطان کے زخموں میں سے جو اکثر کاریگر ثابت ہوتا ہے بہترین. حالانکہ ایسا نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ بوڑھا ہو کے مرے گا. کتنی اس کی زندگی ہے کسی کو معلوم نہیں. لہذا بہتر یہ کہ ہر رات سونے سے پہلے انسان سچی توبہ کرے، تائب ہو. ماہ شعبان توبہ کا مہینہ یاد رکھیے گا. 70 مرتبہ کم از کم کہیں استغفر اللہ واسألہ التوبہ. کیونکہ جب تک بندے اور خدا کے درمیان گناہوں کی یہ کثافت رہتی ہے، قرب خدا حاصل ہی نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے گا، قرب خدا کو حاصل کرنا چاہتا ہے، توفیقات خدا لینا چاہتا ہے، تو اپنے درمیان اور خدا کے درمیان یہ جو معصیت کے گناہ ہے جو کیا انسان نے، اس کو پاک و صاف کر لے. ایسا نہیں ہے کہ انسان اور ہر چیز لکھی ہوئی ہے، جو بھی اس نے کیا ہے، چاہے وہ بھول گیا ہے چاہے اسے یاد ہے، وہ اس کے نام اعمال میں لکھا ہوا ہے. لیکن توبہ کے ذریعے سے انسان اپنے گناہ معاف کروا سکتا ہے. آئیے قرآن مجید کی کچھ آیات آپ کو سناتا ہوں، نورانی آیات ہیں، جس میں خدا فرما رہا ہے الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبہ عن عبادہ. کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے؟ شرط یہ ہے کہ سچے دل سے، اس میں کسی کا ضرورت بھی نہیں ہے، صرف اسے تنہائی میں پکار لے، بار الہ غلطی ہو
نادم ہونا، شرمندہ ہونا گناہ پہ ہی توبہ ہے۔ ایک مناجات تائبین ہے، جا کے دیکھیے گا امام زین العابدین السلام کی، صلی علی محمد وعلی محمد، کیا خوبصورت انداز میں فرمایا ان کان الندم علی الذنب توبۃ، اگر شرمندہ ہونا ہی گناہ پہ توبہ ہے تو پھر میں نادم ہوں، یہ کہہ دے بارے ایک سجدے پہ وہ بخش دیتا ہے، وہ اتنا کریم رب ہے۔ اور پھر نبی اکرم فرماتے اللہ افرح بتوبت عبدہ من العقیم الوالدی ومن الضال الواجدی ومن الظمعان الواردی، اللہ کتنا خوش ہوتا ہے جب بندہ پلٹ کے اس کی بارگاہ میں آتا ہے۔ اس خوشی کو ایک مثال سے پیغمبر نے ہمیں بتایا ہے۔ اگر کوئی بے اولاد انسان ہو، کافی عرصہ اس کی شادی ہوئی ہو، عقیم ہو، ڈاکٹروں نے طبیبوں نے کہہ دیا ہو کہ یہ صاحب اولاد نہیں ہو سکتا، اور پھر اسے اللہ بیٹا عطا کر دے، اس کی خوشی کا کتنا انداز ہوگا، کتنا وہ خوش ہوگا۔ اللہ اس سے بھی، اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جس کو کئی سال کے بعد بیٹا ملا ہو، جب ایک گناہگار بندہ اس کی بارگاہ میں پلٹ کے آ جاتا ہے۔ وَمِنَ الضَّالِ الْوَاجِدِ، ایسا بندہ جو راستہ کھو چکا ہو، صحرا میں کوئی راستہ بتانے والا نہیں ہے، راستہ گم کر چکا ہے، اور اچانک اسے راستہ مل جائے، وہ بندہ کتنا خوش ہوگا۔ اللہ اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب کوئی سچی توبہ کرتا ہے۔ وَمِن زَمْعَانِ الْوَارِدِ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ذرا قرآن مجید کا انداز تو دیکھیے، کہہ دیجئے یا عبادی الذین، میرے بندوں کو، قل یا عبادی الذین، اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اے میرا نبی گناہ گاروں کو کہہ دے، نہیں، میرے بندوں کو کہہ دے، عبادی۔ اور پھر کون؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اسراف کیا ہے، ظلم کیا ہے اپنے نفسوں کے اوپر۔ یاد رکھو یہ جو گناہ انسان کرتا ہے، یہ بوجھ ہے، یہ اپنے نفس پہ ظلم کر رہا ہے، کسی کا کوئی نقصان نہیں کر رہا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ شیاطین کبھی کبھی اس انداز میں بھی انسان کو گمراہ کرتے ہیں کہ اب تو اتنا بڑا گناہ گار ہو گیا، یہ کر دیا تو نے، وہ گناہ کر، کیسے بخشا جا سکتا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا سب سے بڑا گناہ ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تم سچی توبہ کر کے تو دیکھو، اللہ سارے گناہ، جمیع گناہ، جتنے گناہ ہیں وہ معاف کر دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا بخشنے والا ہے، وہ کتنا رحم کرنے والا ہے۔ هو الذی یقبل التوبہ عن عبادہ، وہی تو ہے جو اللہ، وہی اللہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور سیئات کو معاف کرتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم بجا لاتے ہو۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا، کبھی کبھی انڈیویجول توبہ ہوتی ہے، کبھی اجتماعی توبہ ہوتی ہے۔ توبوا الی اللہ جمیعا، تمہیں کیا ہو گیا ہے صاحبان ایمان، ایھا المؤمنون، تم سب کے سب اپنے رب کی بارگاہ کی طرف تائب ہو جاؤ، اس کی طرف پلٹ کے آ جاؤ۔ کیوں؟ بار الہ لعلکم تفلحون، اگر کامیابی چاہتے ہو تو کامیابی توبہ میں ہے۔ پہلا تو یہ کہ انسان، سمجھدار انسان گناہ ہی نہ کرے، لیکن اگر گناہ ہو گیا ہے تو پھر فوری عمل ہے، واجب فوری ہے توبہ، یاد رکھیے گا، توبہ میں ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں قیامت کے دن، محشر کے دن، اکثریت ان لوگوں کی ہوگی جو خواہش توبہ رکھتے تھے، تمنا رکھتے تھے کہ ہمیں توبہ کرنی ہے، فکر توبہ تھی، مگر انہوں نے توبہ میں ڈیلے کیا اور توبہ نہ کی۔ صلوات پڑھے گا محمد والے محمد محمد۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے صاحبان ایمان توبہ کرو، توبہ نصوح ہو، ایسی توبہ کہ جس کے بعد پھر گناہ نہ ہو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، کہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے۔ ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں جنات، ایسی جنات جن میں نہریں بہ رہی ہیں، ان میں وہ داخل کرے۔
امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صلوات پڑھیے گا محمد۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے فاحشہ کیا، وظلموا انفسهم، اور اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، ذکروا اللہ، پھر اللہ کو یاد کیا، فاستغفروا، اللہ نے ان کے ذنوب کو، گناہوں کو بخش دیا، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخشے۔ انبیاء کی دعائیں دیکھیے، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ایک ہے گناہ پہ توبہ جو ہم انسان کرتے ہیں، جب انبیاء لفظ ظلم یا اس طرح کی دعا کر رہے ہیں تو وہ درجات کی بلندی ہے، یاد رکھیے گا۔ انبیاء کیا گناہ نہیں ہے؟ یہاں سے بعض لوگوں نے نکال دیا، وہابیوں نے یا اور فرقے والوں نے، کہ دیکھیے حضرت آدم کہہ رہے ہیں کہ قال ربنا ظلمنا انفسنا، حضرت یونس کہہ رہے ہیں ظلمت نفسی، اور بہت ساری ایسی آیات انہوں نے نکالی کہ یہ تو گناہ کی انبیاء نے، یہ کیسے ان کی عصمت ہے؟ تو در حقیقت انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ توبہ عام انسان سے نسبت ہو تو یہ گناہ پہ توبہ ہے، معصوم سے جب یہ نسبت ہوتی ہے، یہ معصوم کہہ رہے ہیں ہم نے ظلم کیا اپنے نفسوں پہ، تو یہ دعائے درجات کی بلندی کی دعا ہے کہ ہمیں اور زیادہ ہمارے درجات کو بلند کر۔ فنادى في الظلمات، حضرت یونس پکارے ان تاریکیوں میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد۔ الطائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اگر سچی کوئی توبہ کر لے گناہ سے تو اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسا کہ، یعنی جیسے پہلے تھا اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے، اس انسان کی مانند بن جاتا ہے، کمن لا ذنب لہ۔ اور اگر کوئی خدا کا محبوب بننا چاہتا ہے، خدا سے قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، تو یہ قرآن مجید میں یہی ارشاد ہے، ان اللہ یحب التوابین، اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو توبہ کرتے ہیں، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور اللہ پاک لوگوں سے محبت کرتا ہے، جو گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے گویا وہ محبوب خدا بن جاتا ہے۔ عَلَى مَنْ تَابَ وَعَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، آگاہ ہو جاؤ وہ بندے جس نے توبہ کی، ایمان لے آیا اور عمل صالح بجا لایا، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے گناہوں کے بدلے میں اللہ حسنات عطا کر دیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور تحقیق اللہ جو ہے وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ یہاں پہ ایک مرتبہ ایک شخص کہتا ہے میں امام صادق کے پاس بیٹھا تھا، صلی علی محمد وعلی محمد، ایک بندہ آ کے کہتا ہے مولا دعا کیجئے، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ بارش نہیں ہوتی، فصلیں ہیں۔ امام نے فرمایا استغفار کیا کر، بندہ چلا گیا۔ دوسرا بندہ آیا، کہتا ہے مولا دعا کیجئے، ایسا عمل بتائیے کہ غریب ہوں امیر ہو جاؤں، کوئی پیسہ آ جائے۔ امام نے فرمایا استغفار کیا کر، چلا گیا۔ تیسرا آیا، مولا اولاد نہیں ہے، کوئی دعا کیجئے، کوئی وظیفہ بتائیے کہ اللہ بیٹے عطا کرے، اولاد عطا کرے۔ امام نے فرمایا استغفار پڑھا کر۔ بندے آتے گئے، امام ایک ہی نسخہ اسے دیتے رہے۔ اب ایک صحابی قریب بیٹھا ہے، جب سارے چلے گئے تو کہا کہ مولا ایک ہی نسخہ سب کو آپ بتا رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، استغفار کرو اپنے پروردگار کے ہاں کیونکہ وہ بڑا بخشنے والا ہے، اور اس کے بدلے میں کیا دے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے وہ آپ کی طرف بارش اور بادل کو بھیجے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور تمہیں مال عطا کرے گا اگر استغفار کرو گے، وَبَنِينَ، تمہیں بیٹے عطا کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ اس لیے اگر بندے کو احساس ہو جائے کہ گناہ کسے کہتے ہیں، اپنے رب کی معصیت
نافرمانی کرنا، نافرمانی کسی کو بھی پسند نہیں ہے. باپ کو پسند نہیں ہے کہ اس کا بیٹا اس کے حکم نہ مانے. کوئی کسی کے ماتحت ہے، آفیسر ہے، اس کو بھی پسند نہیں ہے کہ اس کے جو نیچے لوگ ہیں اس کی بات نہ مانے. کو جا کے وہ کائنات کا جو رب ہے وہ یہ بات پسند کرے کہ اس کی مخلوق اس کی بات کو نہ مانے. گناہ کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے رب کی بات کو نہیں مان رہا. رب نے کہا ہے کہ یہ کر، میں نہیں کر رہا. رب نے کہا ہے کہ یہ نہ کر اور میں وہ کر رہا ہوں. گویا میں جرت کا اظہار کر رہا ہوں رب کے مقابلے میں کہ رب تو یہ چاہتا ہے، خدا تو یہ چاہتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں ایسے کروں گا. میں اپنے آپ کو خدا کے مقابلے میں، اس کے حکم کے مقابلے میں لے کے جا رہا. اسے گناہ کہتے ہیں. اسی طرح علماء نے تقسیم کیا ہے گناہوں کو، کچھ بڑے گناہ ہیں، کچھ چھوٹے گناہ ہیں. لیکن یہ بھی چھوٹے اور بڑے کی جو تقسیم ہے یہ ایسا نہیں ہے. خدا کی نسبت سے دیکھا جائے تو ہر گناہ بڑا گناہ ہے. یاد رکھیے کس کی نافرمانی انسان کر رہا ہے. بلکہ ایک فرمان ہے جس گناہ کو تم سب سے چھوٹا سمجھو در حقیقت میں وہ سب سے بڑا گناہ ہے. اس لیے کہ بڑے گناہوں کو تو تم سمجھو گے کہ یہ بڑا گناہ ہوا ہے تو اس کی توبہ کر لو گے. جس کو تم نے چھوٹا سمجھا ہے شاید تمہیں اس کو اتنا چھوٹا سمجھا ہے کہ اس کی توبہ ہی نہیں کر رہے. بھلا ایک دوست کہتے، اچھا ان کا وہ بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ ایک زمانہ تھا کہ جو گناہ تھے جب اردو میں ان کا نام بولا جاتا تھا تو بڑے گناہ لگتے تھے. یعنی انسان سن کے کانوں کو ہاتھ لگاتے اتنا بڑا گناہ. اب جب انگلش میں اس کا ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے تو وہ لائٹ لگتے ہیں. مثلا انہوں نے مثال بھی دی اچھی کہ ایک لفظ تھا مثلا جی فلاں شرابی ہے. اب یہ اتنا بڑا گناہ تھا کہ کتنا برا سمجھا جاتا تھا، اور اس کے مقابلے ابھی کیا ہے جی فلاں ڈرنک کرتا ہے. یعنی اس کو لائٹ بنا دیا ہے. ایسا دور آ گیا کہ گناہ بھی ابھی انسان کو لائٹ اور چھوٹے نظر آ رہے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ گناہ کا ایک ایسا تھا کہ تصور انسان کانپ جاتا تھا کہ فلاں گناہ. اور سچی اور حقیقی توبہ کیا ہے؟ وقت نہیں ہے کہ میں اس کی ڈیٹیل میں اور زیادہ جاؤں. بس اسی میں پہلی درجہ گناہ کا یہ ہے کہ توبہ کا یہ ہے کہ انسان شرمندہ ہو. یعنی فقط زبان استغفار کہتی رہے یہ توبہ نہیں ہے، اس کا نام توبہ نہیں ہے. توبہ کے مدارج اور درجے ہیں. اگر یہ ساری کنڈیشنز مکمل ہو جائیں گی تو پھر انسان کو تائب سمجھا جائے گا. ایک ہے کہ زبان تو استغفار کہتی رہے، دل اس کا ساتھ نہیں دے رہا، تو یہ توبہ نہیں ہے بلکہ یہ فقط زبان سے ایک ذکر کا جاری ہونا ہے. توبہ کے لیے پہلی چیز شرمندہ ہونا، انسان نادم ہو کہ اے بار الہ یہ میرے شرف انسانیت کے خلاف تھا، شرف اسلام مؤمن ہونے کے خلاف تھا کہ میں نے یہ کام کر دیا، میں شرمندہ ہوں اس کام. اور اس کے بعد اگلا عہد کرے خدا سے کہ اے بار الہ اب دوبارہ پھر میں یہ گناہ نہیں کروں گا. شرمندہ ہونا، عہد، اور اس کے بعد کہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہ اے بار الہ میں تیری بارگاہ میں پلٹ کے آنا چاہتا ہوں، تو رحمان رحیم ہے. اور یہاں اگر واسطہ اہل بیت کا دے دے تو اور زیادہ جلدی توبہ قبول ہو جاتی ہے، معصومین کو واسطہ اگر کرا دے. اس طرح ایام ہے، جمعہ کا دن ہے، ماہ شعبان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، لیالی القدر آئیں گی، معصومین کی ولادت کے ایام ہوتے ہیں. اگر ان ایام میں انسان توبہ کرے تو توبہ اور زیادہ جلدی قبول ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پہ جو پوائنٹ مین عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے گناہوں کی دو قسمیں ہیں. ایک گناہ ایسے ہیں جو حقوق اللہ کو آپ نے ادا نہیں کیا، اور ایک گناہ ایسے ہیں کہ جو بندوں کے حقوق آپ نے آپ کے کسی کی غیبت کی ہے، کسی پہ تہمت لگائی ہے، کسی کا مال خدا نخواستہ آپ نے کھا لیا ہے، کسی کا کسی چیز پہ قبضہ کر لیا، غصب کر لیا ہے. یہ گناہ ہیں جو بندوں سے ریلیٹڈ ہیں. اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو خدا سے ریلیٹڈ ہیں، یعنی نماز ادا نہیں ہوئی، روزہ نہیں رکھا، حج واجب تھا ابھی تک حج ادا نہیں ہوا، زکوٰۃ واجب تھی زکوٰۃ ادا نہیں کی، خمس تھا تمہارے اوپر خمس نہیں دیا، امر بالمعروف نہیں کیا. ایسے گناہ ہیں جو بندے اور خدا کے درمیان. اگر تو ایسا گناہ ہوا ہے تو پھر بھی فقط استغفار سے توبہ نہیں کام چلے گا کہ میں نے استغفار کہہ دی اور میری توبہ قبول ہو گئی، نہیں. بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے قضا نمازیں ادا کرے، پھر کہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. بار الہ میں نماز وقت پہ ادا نہیں کر سکا، اب میں نے قضا پڑھ دی ہے، اب تو مجھے معاف کر دے، میں توبہ کر رہا ہوں اس گناہ کی کہ وہ جو میں نے ڈیلے کی تھی. یعنی حقوق ادا کرنے کی سعی کرے اللہ کے اور پھر توبہ کرے.
قضا نمازیں کبھی اس کو خیال ہی نہیں ہے کہ میری کتنی قضا نمازیں تھیں، سوچا ہی نہیں ہے کہ میں نے اپنے کبھی روزے جو میں نے زندگی بھر مس کیے ہیں اس کو میں رکھوں گا، حج کب سے واجب ہے اور سوچا ہی نہیں ہے کہ میں نے حج کبھی ادا بھی کرنا ہے، اور پھر صبح شام اگر کہتا رہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، تو یہ گویا مذاق ہے، توبہ نہیں ہے۔ توبہ یہی ہے کہ کوشش کرے خدا کے حقوق ادا کرے جو مس ہوئے ہیں اس سے، پھر کہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اور اس کے مقابلے میں بندوں کے حقوق ہیں جو اس سے بھی سخت ہے، وہ کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ہو سکتا ہے اپنے حقوق کو اٹھا لے قیامت کے دن کسی بات پہ شفاعت میں بھی اٹھا لے۔ یہ جو حقوق العباد ہیں اس میں شفاعت بھی کام نہیں آنے والی، یاد رکھیے گا۔ کسی نے باپ کا دل دکھایا، کسی نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ غلط سلوک کیا ہے، کسی نے غیبت کی ایک مومن کی، یہ کیوں انسان کی توفیقات سلب ہو جاتی ہیں؟ اس لیے کہ ہم صبح شام بجا کے اپنی اصلاح کریں، لوگوں کے گناہ کو دیکھتے ہیں، لوگوں نے کیا جرم کیا ہے، لوگوں کا کیا ہوا ہے، بجائے کہ ہم اپنے جرموں کو، اپنے گناہ کی اصلاح کریں اور خدا کے ہاں کہیں کہ بار الہ میرے اندر یہ نقص پایا جاتا ہے، تو مجھے توفیق دے کے یہ دور ہو جائے۔ ہمیں اپنے نقص نظر نہیں آتے، ہم صبح شام ہماری محفلوں کا قصہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی غیبت کریں، اور یہ ایسا گناہ ہے قیامت کے دن جب منظر ہوگا، حدیث کے اندر ہے کہ لوگ بھاگ رہے ہوں گے ایک دوسرے سے اس لیے کہ کوئی نیکیاں نہ مانگ لیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے واقعہ کہ کچھ بندے آئیں گے بار الہ میرے نیکیاں نظر نہیں آ رہی میرے نام اعمال، وہ کہاں گئی؟ میں نے نمازیں پڑھی تھی، میں نے زیارت کی تھی، میں نے حج کیا تھا، اس کا ثواب کہاں ہے بار الہ؟ آواز آئے گی تو نے فلاں 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 بندے کی غیبت کی تھی نا، اب تیرے پاس کچھ نہیں ہے دینے کو، تیری نیکیاں ہم نے ٹرانسفر کر دی ہیں اس بندے کے نام اعمال کے اندر، اور اس کے مقابلے میں جس کے غیبت ہوئی ہے اس کے گناہ ٹرانسفر ہو جائیں گے اس بندے کے جس نے غیبت کی ہے۔ غیبت اور اس سے بھی بڑا گناہ تہمت ہے، اتہام لگانا، کسی میں کوئی چیز اگر پائی جاتی ہے، ایسے یہ بھی فرق ذہن میں رکھ لیں، غیبت یہ ہے کسی میں کوئی ایسا بندے میں نقص پایا جاتا ہے، آلریڈی ہے اس میں، لیکن وہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے اس عیب کا بندوں کے سامنے تذکرہ کیا جائے، اور آپ اس کے اس عیب کو لوگوں کے سامنے اس کی وہ موجود نہیں ہے، اس کی غیبت کے اندر لوگوں میں اپنی محفل جمانے کے لیے یا اس کو نیچا دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے اس کے بارے میں وہ عیب بیان کریں، وہ نقص بیان کریں جو اس بندے میں پایا جاتا ہے، اور وہ پسند نہیں کرتا کہ اس کا یہ عیب بندوں کو بتایا جائے۔ یہ اگر آپ کسی محفل میں کر رہے ہیں تو آپ غیبت کر رہے ہیں، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ ایک مومن کا عیب افشا کیا جائے لوگوں کے سامنے۔ اور اس کے مقابلے میں بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ عیب اس بندے میں پایا ہی نہیں جاتا، وہ اس نے ایسا کیا ہی نہیں ہے، اور پھر آپ وہ بندوں کی محفلوں میں کہیں کہ اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اس نے وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اور وہ ایسا نہیں ہے، تو اسے تہمت کہتے ہیں، یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ اسلامی حکومت اگر ہو اور کوئی تہمت ثابت ہو جائے تو کوڑوں کی سزا ہے اسلامی حکومت کے اندر، ایک ہے کسی بندے کو قتل کرنا اور ایک ہے کہ کسی کی شخصیت اور کردار کو قتل کر دینا، اس سے بڑا گناہ ہے۔ یعنی کئی بندوں کے سامنے آپ ایک بندے کی کردار کشی کر رہے ہیں، اس کی شخصیت کو مجروح کر رہے ہیں، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اگر تو گناہ ایسا ہے جس میں بندے انوال ہیں، بندوں کے حقوق ضائع ہوئے ہیں، تو پھر اور سخت ہے۔ اس میں یہ ایک ہی حرج ہے کہ پہلے جا اس بندے کو راضی کر، اگر وہ بندہ راضی ہو گیا پھر کہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ کسی کا مال کھایا ہے، پہلے جا اس کا مال واپس کر، پھر کہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اس حدیث پہ اس خطبے کو ختم کرتے ہیں۔ نبی اکرم ارشاد فرماتے ہیں شرائط قبولیت اور کمال توبہ کا تمہیں پتہ ہے کہ کیا ہے؟ اتدرون من التائب من التائب، تمہیں پتہ ہے کہ تائب کسے کہتے ہیں؟ قالوا اللہم لا، ہمیں نہیں معلوم، تو فرمایا قال اذا تاب العبد ولم يرزل خصما فليس بتائب، اگر بندے نے توبہ کر بھی لی ہے مگر جس کا مال کھایا ہے، جس کی غیبت کی ہے، جس کے بارے میں وہ گناہ کیا ہے وہ راضی نہیں ہے، تو پھر یہ کیسی توبہ ہے؟ لیس بتائب من تاب ولم يزد في العبادة فليس بتائب، اگر کوئی ایسا گناہگار تھا جس نے نمازیں قضا کی تھیں، اللہ کے حقوق اس نے وہ ادا نہیں کیے تھے، اور پھر توبہ کر لی ہے اور اس کی عبادت میں اضافہ نہیں ہوا، ویسے ہی ہے جیسے پہلے واجبات پڑھتا ہے ویسے ہی پڑھ رہا ہے، اسی انداز میں اس کی عبادت میں چینجنگ نہیں آ رہی، فلیس بتائب، رسول فرماتے ہیں کہ نہیں وہ بھی تائب نہیں ہے۔ ومن تاب ولم یغیر لباسہ
फलैसा बिताइबिन, जिसका तौबा की है, लिबास से मुराद है उसका जाहिर नहीं बदला, अगर वैसा ही उठना बैठना है उसका तो लैसा बिताइबिन, फिर वो ताइब नहीं है। मन ताब वलम युगय्यर फिराशहु व वसादतहु फलैसा बिताइबिन, अपनी महफिलें उसने नहीं बदली, अपने दोस्त नहीं बदले, जहाँ बैठता है अगर उसी अंदाज में उसका लाइफ स्टाइल वो ही है तो कैसी तौबा है ये, लैसा बिताइबिन। वमन लम युगय्यर खुलकहु व नियतहु, तौबा ये है कि उसकी नीयत बदल जाए, उसका इखलाक बदल जाए, अगर उसका एटीट्यूड और उसका अंदाज वैसे ही है तो फिर ये कैसी तौबा है। फलैसा बिताइबिन वमन ताब वलम यफ्तह क़ल्बहु, तौबा के बाद भी उसका दिल उसी तरह बंद है, छोटी जहन का मालिक है, वो ओपन नहीं हुआ तो ये कैसी तौबा है। वलम युवस्स कफ़हु, अगर तौबा से पहले भी वो कभी अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता था फिर भी उसी तरह वो बखील है तो ये कैसी तौबा है। मन ताब वलम युकस्सिर अहलहु वलम यहफज लिसानहु, अगर उसकी जुबान से फिर भी लोग महफूज नहीं हैं, उसके गिर्द लोग बैठते नहीं हैं कि ये किसी न किसी को नुकसान पहुंचाएगा, फलैसा बिताइबिन, तो फिर ये कैसी तौबा है। वमन ताबा वलम युक़द्दिम फ़ज़्ल क़ुव्वतिही मिन बदनिही फलैसा बिताइबिन व इज़ा इस्तक़ाम अला हाज़िहिल ख़िसाल फ़ज़ाक़ अत्ताइब, अगर तो ये सारी सिफतें पैदा कर ले, उसका ज़िंदगी का अंदाज़ बदल जाए, उसके दोस्त बदल जाएं, उसकी महफिल बदल जाए, उसका किरदार बदल जाए, उसकी इबादत में इजाफा हो जाए, तो इसका मतलब उसकी नीयत साफ़ हो जाए, इसका मतलब है कि इसने तौबा की है। तौबा का मतलब है कि अपने अंदर चेंजिंग लेके आना। तौबा ये नहीं है कि फ़कत इंसान ज़ुबान से अपनी टंग से कह दे अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। बाज़ ऐसे गुनाह होते हैं कि जो बंदे तक रिलेटेड हैं वो आसान है, बाज़ ऐसे हैं कि मेरी वजह से अगर दूसरों को नुकसान पहुंचा है, मेरी वजह से और लोग गुमराह हुए हैं तो ये उससे बड़ा गुनाह है, याद रखिएगा। जब तक मैं एक शरी मसला आपको अर्ज कर दूं, आसान नहीं है, बाज़ दफ़ा दीन की बारीकियों को समझिए। एक बारीकी दीन की है कि मुझसे किसी ने मसला पूछा और मसला मैंने गलत बयान कर दिया, मुझे मालूम नहीं था या जिस तरीके से मैंने गलत उसको बयान कर दिया। अब जब मुझे पता चल गया कि ये मसला ऐसा नहीं था बल्कि मैंने गलत बयान किया है, तो अब मेरी ये जिम्मेदारी है कि जिसको मैंने बताया है उसको जाके बताऊं कि ये मसला ऐसा था, क्योंकि मेरी वजह से इतने लोगों गलत आमाल अंजाम देंगे, याद रखिएगा। तो बाज़ दफ़ा ये है कि हो सकता है कि कोई ऐसा गुनाह हो जाए कि इंसान की वजह से और बहुत सारे लोग गुमराह हो जाएं और लोगों के अंदर ऐसे कि वो गुनाह से की तरफ चले जाएं या इबादतों से दूर हो जाएं एक बंदे के किसी ऐसे गुनाह की वजह से, ये उससे बड़ा गुनाह है। लेकिन उसने तौबा का दरवाज़ा खोल के रखा है। बार-इलाह हम सब गुनाहगार हैं, बार-इलाह कुछ गुनाह ऐसे हैं जिन्हें हमें दानिस्ता होते हैं, नादानिस्ता गुनाह होते हैं, हमें मालूम ही नहीं है कि हमारे नाम आमाल में कितने गुनाह दर्ज हैं। बार-इलाह तो करीम है, रहमान है, बार-इलाह सत्तारुल अयूब है, माह शाबान की अजमतों के सदका में हम सब के गुनाहों से दरगुजर फरमा, हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा। बार-इलाहा तू रहमान है, रहीम है, करीम है, तेरा वादा है कि जो सच्ची तौबा करता है उसके मैं सारे गुनाह बख्श देता हूँ। बार-इलाहा हम सब अपने गुनाहों पे शर्मिंदा हैं, नादिम हैं, हमें गुनाह नहीं करने चाहिए थे, लेकिन जब हमसे गुनाह हो गए हैं तो तुझे वास्ता देते हैं अहल बैत का, इससे बड़ा कोई वास्ता नहीं है। माह शाबान में हमारे इमाम की आमद है, इमाम ज़माना का तुझे वास्ता हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमा। बिस्मिल्लाह।